الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم یقین کامل پر بات کریں گے۔ یقین کامل کسی پر اعتبار ہو جانا، یقین ہو جانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، یہ ایک بہت بڑا اخلاق اور بہت اچھی ایک صفت ہے، اور خاص طور پر جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو یہ تو اس بندے کی بندگی کی ایک انتہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، رب کو سب کچھ مان لیتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے اور کامل اتباع کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم اور انہوں نے کہا تسلم، اللہ میں مان گیا۔ تو یہ اس کے لیے یقین کامل چاہیے، اور یقین کامل کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جان، مال اور وقت لگانا پڑتا ہے، یعنی انسان جو چیز بھی پوزیس کرتا ہے، جو اس کو اون کرتا ہے، وہ اس کو قربان کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ یقین انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم جس دور میں زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ دور سائنٹیفک دور کہلاتا ہے۔ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے پچھلے زمانے کی چیزوں کو دیکھیں، اس وقت سائنس ایسی نہیں تھی جیسے آج ہم ریزننگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہر بات میں سائنس کی انوالومنٹ ہے۔ ہماری پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک اگر ہم چیک کریں گے تو وہ سائنس کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسے اس کے اوپر ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر بات میں وجہ تلاش کرنا یہ ہماری عادت سی بن گئی ہے۔ بارش ہوگی نہیں ہوگی، ہم فور کاسٹ چیک کرتے ہیں، ویدر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ٹیمپریچر کتنا ہوگا، کتنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سفر کرنے کے لیے جب کہیں جاتے ہیں تب بھی ہم اسی طرح جو وہیکلز استعمال کرتے ہیں، جہاز ہیں یا جو بھی چیزیں ایسی استعمال کی جا رہی ہیں، ان کے سائنس کا انوالو ہونا اب یہ ہماری روٹین لائف کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر ذرا سی چیز سائنٹیفکلی سمجھ میں نہ آئے تو فوراً سوالات ذہن میں اٹھنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ ہمیں سائنٹیفکلی اس کا جواب کیوں نہیں ملا۔ آج کل کے دور میں کرونا وائرس عام ہوا، پوری دنیا میں یہ پینڈیمک ہو گیا، ایک وائرس نے کتنی جانیں لے لیں اس دنیا میں، اور سب کے زبان پر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، اس کا ہم نے کوئی تدارک نہیں کیا، کوئی ہم اس کا علاج پہلے سے تجویز نہیں کیا۔ یہ وائرس تو پہلے سے بھی موجود تھا، اس کے اتنا خطرناک ہو جانا کیوں نہیں ہمیں معلوم تھا؟ تو وجہ کیا ہے؟ ہماری نظر سائنس کے اوپر ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور بنانے والے نے اس کو سائنٹیفک اصول کے مطابق اس کو بنایا اور اس کو چلایا ہے۔ اب اس وجہ سے ہر بات سائنس کے تابع ہو گئی، اور یہ جو سائنس کے مطابق چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو فزیکل لاز کہتے ہیں۔ اب ریسرچرز سائنسدان ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان فزیکل لاز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جب وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے، اب اس کو کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیز جب سائنس کی سے متعلق فزیکل لاز ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ نے اس کو اسی طرح بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت اس کو چلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
ان اصولوں سے جو ہے ہٹتے نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، یہ اس کے تابع رہتی ہے۔ جو ہے لوہا لوہے کی طرح ایکٹ کرتا ہے، لکڑی لکڑی کی طرح ایکٹ کرتی ہے، اور جو ہے آگ جلانے کا کام کرتی ہے، پانی بجھانے کا کام کرتا ہے، اور جو ہے ہوا کا اپنا ایک نظام ہے، اور اس طرح سے ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ درخت ہیں، پھول پتے ہیں، جانور ہیں، سب ان فزیکل لاز کے تابع ہیں۔ تو یہ بات اب اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات بھی سمجھ لیں کہ جو مالک ہوتا ہے وہ فزیکل لاز کے یا اصولوں کے جو اس نے بنائے ہوتے ہیں اس کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ جب چاہتا ہے اس کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس پاور ہوتی ہے، وہ اس کا پابند نہیں ہوتا۔ لوگ بڑی بڑی فیکٹریاں بناتے ہیں، اس کے اندر قوانین ضابطے جو ہے مرتب کرتے ہیں، اور جب وہ ضابطے کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن جس دن وہ چاہتے ہیں اس ضابطے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کر دیا۔ ہاں، جو اس فیکٹری کا مالک ہے اسی کو ہی اختیار ہے، ہر بندے کو اس چیز کا اختیار نہیں، کوئی دوسرا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس چیز کی قدرت اس فیکٹری کے مالک کو ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح عام طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اپنی جو ہے سنت کی تبدیلی نہیں کرتے، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ اس کے لیے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ پابند نہیں، ہاں مخلوق پابند ہو جاتی ہے جب اللہ کسی چیز کو اپنی سنت کو جاری کر دیتے ہیں، اپنے کسی حکم اور کسی فیصلے کو جاری کر دیتے ہیں تو مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ آئیے ایک ذرا سے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، اور پانی عام طور پہ اپنی سطح کو برابر کرتا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ پر پانی اگر بہانا شروع کریں، اگر ایک جگہ آئے جہاں پانی کی سطح برابر ہو سکتی ہے، پول ہے جیسے پانی ادھر ادھر سے آ رہا ہے اور پول میں کھڑا ہو رہا ہے، تو وہ اپنی سطح کو برابر کر لے گا۔ تو یہ پانی کیا ایک جو ہے صفت ہے، اور وہ اس کی پابند ہے، اور یہ صفت اللہ کی دی ہوئی صفت ہے، اور اس کے مطابق پانی چلتا ہے۔ جیسے آگ ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور جو ہے وہ اس کی پابند ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب جو ہے آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو اللہ رب العزت نے براہ راست کہہ دیا کہ تم سلامتی والی بن جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تم جو ہے سلامتی والی بن جاؤ، یعنی مکمل ٹھنڈا ہونے کا حکم بھی نہیں دیا، بلکہ خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو سلامتی والا کہہ دیا گیا۔ چنانچہ آگ کی صفت تو جلا دینا تھا، اس میں تو جس چیز کو ڈالیں گے وہ اس کو جلا دے گی، لیکن یہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جاتی ہے۔ اب دیکھو اس کی ایک عمومی صفت ہے جو پہلے بھی جلاتی تھی، بعد میں بھی جلانے والی تھی، لیکن اس خاص وقت میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے جب جی چاہا اس کی صفت کو تبدیل کر دیا، تو اللہ کی طرف سے یہ ایک حکم آ گیا۔ اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب جاتے ہیں اور جو ہے فرعون ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور ایک مقام پر جب وہ دریا کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت نے پانی کی وہ صفت جو اپنی سطح کو برابر کرتی تھی وہ تبدیل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری اور جو ہے وہاں 12 راستے بنے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم حفاظت کے ساتھ اس میں سے نکل گئی۔ تو یہ کیا چیز تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے براہ راست پانی کو وہ جو صفت اس کی تھی اس سے تبدیل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں جو ہے وہ اس چیز کو بدل سکتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے اسباب اور دوسرا ہے مسبب الاسباب۔ اسباب جو ہے یہ تمام جو ہے
جو چیزیں جو ہمارے ارد گرد نظر آ رہی ہیں، جن سے ہمارے کام ہوتے ہیں، سردی گرمی ہوتی ہے، تو بھئی اس طرح یہ اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ان اسباب کو پیدا کرنے والا مسبب الاسباب کہلاتا ہے۔ اب جو ہے دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک ہے جو اسباب کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ ججمنٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے مالک اور خالق ہمارے رب اللہ، ان کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں وہ ان اسباب کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں انبیاء نے آ کے خبر دی، انبیاء کی زندگیوں میں ایسے حالات گزرے اور انہوں نے جو ہے اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے اس بات کو سمجھایا۔ اب اس بات کو ہم ایک اور مثال سے بھی سمجھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی مثال کے طور پر کوئی بھی حالات ہوں، مثلا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور وہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کو انیشیل ایویلویشن کرنے کے بعد اس کی 4-5 پاسیبلٹیز سوچتا ہے کہ اس کو یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ اب جو ہے جب وہ اپنے ٹیسٹ رن کرتا ہے اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیفینٹ ڈائگنوسس بنا دیتا ہے کہ اصل بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ڈیفینٹ ڈائگنوسس ہے یہ۔ اب اس کی بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے انبیاء کو ڈیفینٹ بات بتا دی، اور ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو ہے وہ اسباب کے اندر پھیلا دی۔ یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ہم اگر ان کو غور کریں گے تو ہم اسباب کے مطابق جب سوچیں گے، یعنی ہم اگر سائنٹیفک ریزننگ کریں گے تو ہمارے پاس ڈفرینشیل ڈائگنوسس آئے گی، ہمیں ڈفرینٹ آپشنز ہمارے مائنڈ میں آئیں گے، لیکن ڈیفینٹ جو بات ہوگی وہ انبیاء کو بتا دی۔ اب بہت دفعہ آپ نے دیکھا کہ ویدر کی فورکاسٹ ہوتی ہے اور ویدر والے کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوتی۔ کتنی مرتبہ آسمان پر بادل آ جاتے ہیں اور جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بارش آ جائے گی۔ ہاں، اسباب کے تحت بارش ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بادل آتے رہتے ہیں اور کئی دن بادل کھڑے رہتے ہیں لیکن ایک بوند پانی کی نہیں برستی۔ تو یہ جو ہے فرق ہے کہ بادلوں کے آنے سے بے شک بارش برستی ہے، لیکن بادلوں کے ہونے سے بارش کا قطعی ہونا یہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ڈیفینٹ ریزن نہیں ہے کہ بادل آ گئے ہیں تو اب بارش بھی ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ بات سمجھائی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس وجہ سے بارش کو برسا دیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفروا ربکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بتا دیجئے، قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا کہ جو ہے استغفار کریں اپنے رب کی، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بارش کو برسا دیتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو سمجھائی کہ بھئی اگر کبھی ایسی کوئی بات ہو جائے، بارش نہ ہو اور قحط سالی آ رہی ہو، تو بھئی سب مل کر جو ہے استغفار کرو، سچی توبہ کرو، اور اگر اللہ نے قبول فرما لی تو اللہ تعالیٰ بارش کو بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب سارے جو ہے مل کر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ نیکوکاری والی زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو بدل دیتے ہیں، وہاں بارش جو ہے چھم چھم برستی ہے۔ یعنی کھیتیاں ہوتی ہیں، جب کھیتیاں ہوتی ہیں تو صاف ظاہر ہے جانور بھی پلتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، اور اس طریقے سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے اس سے، اور انسانوں کے گناہ بھی دھل گئے، اور انسانوں کو جو ہے جو نفع ہے وہ بھی ان کو نصیب ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ اسباب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
وہ ایک برتن کی مانند ہیں، اور مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ اس برتن میں کیا ڈالتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، چاہیں تو آپ گلاس کے اندر دودھ ڈال دیں، چاہیں تو آپ اس میں پانی بھر دیں۔ تو یہ جو ہے پانی بھرنے والا جو ہے وہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ وہ اس دنیا میں کیا اسباب میں بھرتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ وہ چیز چلتی ہے۔ تو اب ہمیں اسباب اور مسبب الاسباب جو ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں اور بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اسباب اور مسبب الاسباب کی۔ اسباب برتن کی طرح اور مسبب الاسباب وہ قدرت، وہ مالک، وہ خالق جو اس کے اندر نفع اور نقصان کو پیدا کرتا ہے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہیں جو ذلت کے نقشوں میں جو ہے وہ عزت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی بظاہر انسان ناکام ہو رہا ہے، انسان تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی عزت نہیں، لیکن وہی سبب جو ہے اللہ رب العزت اس کو بدل دیتے ہیں اور عزت والا بنا دیتے ہیں۔ جیسے دنیا تو بھئی وہی ہے، اللہ تعالیٰ لیل النہار اس میں بناتے ہیں، دن کی رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور رات کا اندھیرا دن کی طرح اجالا ہو جاتا ہے اور جو ہے روشن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ذلت کے نقشوں میں عزت کا فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب بظاہر دیکھا جائے بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی والی بات ہے، لیکن پروردگار نے وہاں کنویں سے ان کو نکالا اور نکال کر ان کو جو ہے وہ بادشاہی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کہاں جو ہے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کنویں میں نہ جاتے، اسی علاقے میں رہتے تو بادشاہی تک کیسے پہنچتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات سے نکال کر اس کے بدلے میں کیسے حالات پیدا فرما دیے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزت کے نقشوں میں اللہ رب العزت ذلت کا فیصلہ فرما دیں۔ اب جو ہے آپ کو قارون کی مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ بڑی عزت والا تھا، بڑے علم والا تھا، بڑا دانا، بڑا مال پیسے والا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ سب چیز جو ٹیکنالوجی، علم اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میری عقل مندی ہے، اور میری جو ہے یہ ساری چیز جو ہے میری محنت سے اور میرے فیصلوں سے یہ سب چیز ہو رہی ہے۔ تو اپنی طرف وہ اس کو جو ہے وہ سمجھتا تھا، لیکن جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں تو یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، لیکن وہ اس کو اپنا سمجھتا تھا۔ لہٰذا جب بھی یہ باہر نکلتا بڑی شان کے ساتھ نکلتا، فخرج علی قومہ فی زینتی، بڑی اس کا ایک سٹائل ہوتا تھا اور وہ نمائش کر کے نکلتا تھا۔ دیکھنے والے دیکھتے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی تھیں اور کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی عزت ہوتی، ایسا مال ہوتا، ایسی پرسنالٹی ہوتی، تو ہم بھی جو ہے اپنی زندگی جو ہے ایک اچھی سی گزار رہے ہوتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں میں سے اس کو نکال کر جو ہے ذلت کے اندر پہنچا دیا۔ اس نے نافرمانی کی اللہ رب العزت نے، اور اللہ نے زمین کو جو ہے ایسا بنا دیا کہ وہ اس کے خزانوں کے ساتھ جو ہے اس نے ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو بھئی عزت والا تھا، طاقت والا تھا، مال پیسے والا تھا، لیکن وہی مال پیسہ، وہی عزت اس کے کام نہ آئی، بلکہ اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ اسی کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اگر یہ مال پیسہ اس کے پاس نہ ہوتا تو نہ وہ ایسا فخر کر سکتا، نہ ایسی باتیں کرتا، نہ ایسی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا، لیکن اللہ نے اسی کو ہی ذریعہ بنا کر اس کی بربادی کا جو ہے سامان تیار کر دیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، فوڈ ہوتا ہے جی، اور وہ ہمیں جو ہے غذائیت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، ہم کھانا کھانے کے پابند ہیں، لیکن بعض اوقات یہی کھانا جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ بن جاتا ہے، اور انسان کے لیے یہی کھانا جو ہے وہ اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔
اللہ اکبر، کھانا کھانا سے طاقت بھی ملی اور کھانے سے ہی فوڈ پوائزننگ بھی ہو گئی۔ اب جو فوڈ پوائزننگ والا کھانا ہوتا ہے کبھی کوئی سوچ کے تھوڑی کھاتا ہے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں پوائزن ہے، بلکہ وہ کھانا بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک طاقت دینے والا کھانا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فوڈ پوائزننگ بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ وہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے جس کے اندر دونوں کیفیات پائی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور وہ بیمار تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ پروردگار عالم سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ میں بیمار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں درخت کے پتے کھا لو، آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس درخت کے پتے کھا لیے، آپ کو شفا مل گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، اب موسیٰ علیہ السلام کو یہی بیماری دوبارہ ہو گئی، اور جب دوبارہ ہوئی تو آپ نے سوچا اللہ نے بتایا تھا کہ فلاں درخت کے پتے کھا لیں، تو میں وہ درخت کے پتے کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ درخت کے پتے استعمال کیے، لیکن ان کو شفا نہیں ملی۔ حیران کہ اللہ نے تو بتایا تھا کہ اس درخت کے پتے کھانے سے شفا ملے گی۔ تو جب اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میں نے وہی پتے استعمال کیے جو آپ نے پہلے بتائے ہوئے تھے، اور وہ اس سے مجھے پہلے شفا ہوئی، اس بار شفا نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی، سمجھائی کہ میرے پیارے کلیم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا تو ہم نے شفا ان پتوں میں ڈال دی تھی، چنانچہ جب آپ نے جو ہے اس کو استعمال کیا تو آپ کو شفا مل گئی۔ دوسری مرتبہ آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے خود سے جا کر وہ پتے استعمال کیے ہیں، ہم نے اس میں شفا نہیں ڈالی تھی، چنانچہ آپ کو شفا اس میں سے نہیں ملی۔ ایسے ہی ہے کہ بھئی ہم دوائیاں کھاتے ہیں، ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن شفا نہیں مل رہی۔ تو معلوم ہوا کہ شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس کے اندر شفا اللہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ بات پریکٹیکل فارم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے سکھائی، تاکہ قوم تک یہ میسج پہنچ جائے کہ بھئی اسباب کی زندگی صرف نہ گزارتے رہنا، بلکہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ہر چیز میں اثرات پائے جائیں گے۔ اگر اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر جو ہے آپ کا جو ہے ان چیزوں سے فائدہ نفع حاصل کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو چنانچہ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم انبیاء کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلتے رہیں گے جس میں ڈیفینٹ جو ہے ریزننگ ہمیں بتائی گئی ہے، ڈیفینٹ فائدے بتائے گئے ہیں، تو پھر تو ہمیں فائدہ ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم نے اس سے ہٹ کر اپنی من مرضی کرنی شروع کر دی تو پھر فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفینٹ فائدہ ہے وہ تو رکھا ہوا ہے انبیاء کے راستے سے، انبیاء کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے سے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ جا رہی ہے، اور وہ یہاں سے کوئی راز کی باتیں لے جا کر ان کو بتانا چاہتی ہے، اس کے پاس ایک رکا ہے اور وہ آپ جائیں اور جا کر لے کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کی تلاش میں نکلے اور راستے میں اس عورت تک پہنچ گئے جس کے پاس وہ رکا تھا۔ چنانچہ اس سے کہا کہ تم جو ہے رکا مجھے دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو وہ رکا ہے ہی نہیں، انکار کر دیا۔ اس کی تلاشی لی گئی اور جو ہے کہیں سے بھی وہ رکا نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے کہا کہ اس کے پاس تو وہ رکا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کی خبر دی ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس وہ رکا ہے، تو میں ایسے نہیں جا سکتا جب تک کہ میں یہ رکا اس سے لے نہ لوں۔ چنانچہ آپ نے اس کو فائنل تھریٹ دے دیا کہ اے عورت، آرام سے اگر وہ رکا دے دیتی ہو تو دے دو، ورنہ میں تمہارے جسم پر تمام کپڑے اتار کر تمہارے پوشیدہ جو اعضاء ہیں وہاں سے بھی اگر مجھے نکالنا پڑا یہ رکا نکالوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ تمہارے پاس یہ رکا موجود ہے، تو تم جو ہے یہ فوراً مجھے دے دو۔ تو اب جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کامل دیکھا اور تو وہ ڈر گئی، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے
پھنس جاؤں گی۔ چنانچہ اس نے جو ہے جہاں چھپایا ہوا تھا وہاں سے نکال کر اس نے وہ رکا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم یوں سوچیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک چیز کہلاتی ہے نظر اور دوسری چیز ہے خبر۔ نظر وہ ہے جو ہم عام طور پہ مشاہدے میں نظر آ رہی ہے، وہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ تو جتنے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ نظر والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے اس سنت کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے۔ اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں کہ لوہے کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لکڑی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوہے کو مولڈ کر کے مشینیں بنائیں گے تو یوں مشینیں کام کریں گی، اور اسی کو ہی اگر ہم مولڈ کر کے جہاز بنا دیں گے تو یہ جہاز کا کام کرے گا۔ تو انہوں نے اب یہ بات سمجھ لی کہ اللہ رب العزت کی تخلیق اس طرح سے ہے اور وہ لوہا اس کا پابند ہے کہ وہ اسی طرح کام کرے گا۔ چنانچہ یہ ایک نظر والی زندگی ہو گئی، اور ہم عام طور پر واقعی نظر والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو ایمان کامل رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اور جو ہے اللہ کی بھیجی ہوئی خبر کو جو انبیاء کے ذریعے آئی، تو اب اس کی نظر جو ہے وہ جو ہے اسباب پر نہیں رہتی، بلکہ وہ اس خبر کے ذریعے مسبب الاسباب تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ خبر جو ہمیں بتائی گئی کس کی زبان سے بتائی گئی؟ صادق اور امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات بتائی۔ یہ تو حدیث پاک ہے، یہ تو قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو ہے خبر ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم خبر کے راستوں پر چلیں، نظر پر صرف جو ہے زندگی مت گزاریں۔ ہاں، نظر میں بہرحال ہم نے زندگی یوں تو گزارنی ہے جو عام زندگی ہے، لیکن جو ہمارا یقین ہے وہ ہم نے خبر پہ رکھنا ہے، نظر پر نہیں رکھنا، کہ ہمیں جو فائدہ ملے گا، ہمیں جو عزت ملے گی، جو ہمیں کامیابی ملے گی، وہ ہمیں خبر کے ذریعے سے ملے گی، نہ کہ نظر کے ذریعے سے ملے گی۔ چنانچہ یہ جو ہے اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا ان کے دائیں ہاتھ میں، اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عصا، تو یہ تو عصا ہے میرا۔ اور پھر ساتھ ہی کیونکہ کلیم اللہ تھے، چاہتے تھے کہ اللہ سے میں باتیں کروں، تو چنانچہ بات کو انہوں نے جو ہے ذرا طول دیا، کہنے لگے میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں اور ریوڑ جو ہے اس کو چراتا ہوں، اور اے میرے مالک اس سے میرے بہت سارے فائدے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ نے کہا القھا یا موسیٰ، اس عصے کو میرے پیارے کلیم اللہ آپ ڈال دیجئے زمین پر۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا سانپ کی شکل میں ظاہر ہو گیا، ایسا دوڑتا ہوا سانپ، اور جو ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کو دیکھ کر خوف آیا۔ تو معلوم ہوا طبی چیزیں بھی ہوتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی خوف جو ہے ایک طبی چیز تھی، جیسے بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، نیند کا آنا، یہ سب کو ہوتا ہے، سب سوتے ہیں، سب کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا۔ تو خوف بھی اسی طرح ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہو جاتی ہے، نبوت کے خلاف یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، کہ اے میرے پیارے کلیم اللہ آپ اس کو پکڑ لیجئے اور اس سے ڈرے نہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو خبر مل رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ اس کو پکڑ لیجئے، اور ساتھ ہی فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ ہم اس کو اس سیرت میں تبدیل کر دیں گے جو اس کی پہلے تھی، یعنی اس کو دوبارہ عصا بنا دیں گے، اور جس سے آپ بہت سارے فائدے اٹھا رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کوئی کرتب یہاں دکھانا مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ایک کرتب کر کے دکھایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام
جو ہے وہ عصا پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اژدہا کو پکڑتے ہیں تو وہ جو ہے عصا بن گیا۔ تو بھئی یہ کوئی ایسا کمال دکھانے والی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ خبر دینے والی بات تھی کہ تاکہ قوم کو یہ خبر مل جائے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ چیزوں کے اندر نفع اور نقصان کو پیدا کرتے ہیں۔ یہی عصا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کے فائدے ختم کر کے اس کو اژدہا سانپ بنا دیا، اور اللہ کے ہی حکم سے جب اس کو دوبارہ پکڑا گیا تو یہ جو ہے دوبارہ جو ہے ایک فائدہ دینے والا عصا بن گیا۔ تو بھئی اسی طرح اگر کوئی بندہ اس انداز سے سوچے گا تو پھر جو ہے اس کو زندگی گزارنے میں ایک مزہ بھی آئے گا اور اللہ سے ایک تعلق بھی ملے گا، اور اس یقین کامل کو بنانے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جان مال اور وقت لگانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، پھر اس مضمون کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کم و بیش ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن مجید سے ہی سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن بعض لوگ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اساطیر الاولین ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ساتھ بات کو سمجھایا تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو اور ہم بھی اس خبر کے راستے سے زندگی گزاریں، خبر کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور ہر ایمان والا واقعی اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا ہے، شہادت دیتے ہیں ہم۔ لیکن عجیب بات ہے، آج ہم شہادت دینے کے باوجود بھی جو ہے اس کا یقین نہیں رکھتے۔ جب کبھی بھی کوئی ٹیسٹ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر ہم نظر کے راستوں پہ بھاگ پڑتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس اب اس کے ساتھ ہم بس بچ جائیں گے، اور یہ جو ہے یہی ہمارا جو ہے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ حالانکہ بچنے کا ایک راستہ صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کو جو ہے قرآن مجید جو ہے پڑھ پڑھ کے سنایا، اللہ کا دیا ہوا پیغام، یہ خبر ان تک پہنچائی، اور انہوں نے سمعنا و اطعنا، انہوں نے اس کو سنا اور اس پہ جو ہے اعتبار کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا۔ لیکن آج ہماری زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم سمعنا تو کرتے ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن اطعنا نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتوحات ہو رہی ہیں، جہاں جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، اور جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ فتوحات حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اللہ کے اوپر ایمان اور یقین کامل کے اندر کہیں کمی نہ آ جائے، تو حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک پیغام بھیجا ایک وقت جب بے انتہا فتوحات ہو رہی تھیں کہ خالد بن ولید آپ آج کے بعد سپہ سالار کی حیثیت سے جو ہے لڑائی نہیں کریں گے، عام سپاہی کی طرح چاہیں تو لڑائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو واپس مدینہ آنا تو آپ واپس تشریف لے آئیے۔ تو اب یہ پیغام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ حکم ہے امیر المومنین کا تو میں بحیثیت سپہ سالار نہیں لڑوں گا، میں ایک سپاہی کی طرح لڑوں گا۔ بعد میں کسی نے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے آپ لڑ رہے تھے اور آپ کی ایک عزت تھی، حیثیت تھی، لیکن یک دم آپ کو ایک سپاہی بنا دیا گیا، تو آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بالکل کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، پہلے بھی میری نظر جو ہے وہ اللہ پر تھی، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب مجھے عام سپاہی بنا دیا گیا تب بھی میں اللہ کے لیے ہی لڑتا رہا۔ تو اب دیکھیں
کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خبر تھی کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے یہ فائدے ہوں گے، چنانچہ وہ فائدے تو موجود تھے، سپہ سالار ہونا یا سپاہی ہونا اس کی حیثیت نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے جو ہے ان فائدوں کے اوپر نظر رکھی۔ اور اسی طرح کسی نے ایک اور جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے آنن فانن ایک جرنیل کو جو ہے معزول کر دیا اور اس کو ایک عام سپاہی بنا دیا، تو جب کہ وہ ان کی پالیسیاں اور ان کے کام وہ سب جو ہے پروون تھے کہ وہ کامیاب ہو رہے تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی کہ یہ فتوحات ہونی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو ہے لوگوں کا ایمان اور یقین فرق پڑ جائے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے یہ فتوحات ہو رہی ہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے چند جنگجو تھے جس کی وجہ سے جو ہے اسلام پھیل گیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس نے پھیلنا ہی پھیلنا تھا۔ چنانچہ جو ہے اس یقین کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے اندر میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی طرف اپنی نظر رکھیں اور وہ جو ہے کسی سبب کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی یہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے کی تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ایک واقعہ بدر کا ہوا، کتنا عجیب یہ وقت تھا جب بدر کے لیے جو ہے صحابہ گھروں سے نکل رہے تھے۔ عام رواج تھا کہ وہ کہیں پر بھی جاتے تھے اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن اس ساری جماعت کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کلچر میں ایک چیز ہے کہ جہاں تلوار رکھنا ان کے کلچر کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے تلوار اپنے ساتھ نہیں رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس طرح سے یہ اصحاب جو ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدر کے صحابہ کو بتا دیا کہ جو ہے تمہیں فتح ہوگی اگر تم جو ہے اس وقت ڈٹ جاؤ گے۔ بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مد مقابل کفار جو ہے وہ جو ہے لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ صحابہ جب جا رہے تھے ان کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر تھی کہ تمہیں جو ہے اس لڑائی میں فتح ہو جائے گی، تو اس یقین کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کے لیے ایسا سبب بنا دیا، اور وہ واقعی جو ہے اس بات پہ ایمان لے آئے اور وہ بڑھتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے حق کو ثابت کر دیا اور باطل کو باطل ثابت کر دیا۔ لیُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس طرح سے جو ہے یہ بات کو سمجھایا۔ یہ نہیں یوں سمجھے پریکٹیکلی جو ہے صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں اور کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہیں، جس نے بھی اس انداز کی زندگی گزاری، لیکن یہ ہے کہ بھئی کامیابی کے لیے صبر کیا جیسے صحابہ نے، واللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، جیسے صحابہ نے صبر کر کے اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ اگر جو ہے ایمان والا بھی اسی طرح جو ہے اپنی ڈیلی لائف کے اندر اللہ پہ جو ہے بھروسہ کرے گا اور جو ہے یقین اس کا ہوگا۔ آج عجیب وقت ہم گزار رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نمازوں سے کیا ہوگا، بھئی نمازوں پہ بھی خبر دی گئی ہے کہ نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا، زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے آج کل، کتنی عجیب بات ہے، حالانکہ خبر ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ نے بار بار اپنے پیارے کلام مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا۔ یہ سمجھتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھ جائے گا، برکت بڑھ جائے گی، اللہ اور عطا کریں گے، وہ مالک جس نے پہلے دیا ہے وہ اور بھی زیادہ دے گا۔ تو بھئی اب یہ جو ہے جس کی فقط نظر پر جو ہے زندگی گزرتی ہے وہ سوچتا ہے یہ مال کے گھٹنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور جس کے اوپر یقین کامل ہے یعنی خبر کے اوپر وہ ایمان لے آیا ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں،
میرا مال بڑھ جائے گا زکوٰۃ دینے سے۔ اب حج پہ جاتے ہیں، 2 احرام کی چادریں پہنتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ہے جی، منی، عرفہ، مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھے تو کہے گا بھئی کیا فائدہ ہوا، واپس آ گیا، کیا فائدہ ہوا، کیا کر کے آئے ہو، کیوں گئے ہو، اتنی تکلیف، اتنی مشقت، پوری دنیا سے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، بھئی کیوں ہوتے ہو، کیا ہو گیا؟ عجیب دیوانگی ہے اس کے اندر، عجیب بات ہے۔ لیکن بھئی اس کا خبر جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حج کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کو خیر و برکتیں ملتی ہیں، اس دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملتی ہیں، اللہ بہت اجر دیتے ہیں۔ یہ یقین جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے اور یہ ہمیں اعمال کرواتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ سارا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے خیر و برکتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جو نہیں ماننے والا ہوتا وہ کہتا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اس سے اچھا جو ہے آپ یہ پیسے جو ہے غریبوں کو بانٹ دیں، حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے سے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے اپنی جاب کو زیادہ ٹائم دیں گے، آپ کو زیادہ انکم آئے گی، آپ کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی۔ آپ ہر جو ہے کچھ دیر کے بعد نماز کے اوپر وقت لگاتے ہیں، وضو کرنے کا کیا فائدہ، بھائی اسی طرح طہارت کا کیا فائدہ، فلاں کا کیا فائدہ۔ اچھا بعض لوگوں کو عادت بن گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں حکمت کیا ہے، یعنی جب تک وہ اس کو جو ہے سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ نہیں کر لیتے ان کو بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کل اسلامی کتب بھی ایسی لکھی جا رہی ہیں کہ جس میں سائنٹیفک بینیفٹس بتائے ہوئے ہیں، وضو کے سائنٹیفک بینیفٹس یہ ہیں، نماز کے سائنٹیفک بینیفٹس یہ ہیں۔ جب کوئی بندہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتے دیکھا ہمارے دین کا سائنٹیفک فائدے کتنے ہیں۔ بھائی سائنٹیفک فائدے بے شک ہیں، وہ ہم ان سے انکار نہیں کرتے، اللہ نے وہ فائدے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ ان سائنٹیفک فائدوں کے اوپر منحصر نہیں کرتا، وہ ہوں یا نہ ہوں، ہمارا ایمان خبر پر ہے۔ یہی تو کلمہ ہے، یہی تو شہادت دی ہے ہم نے، اور اسی پہ ہی تو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ اس طرح سے سوچے گا یہ بندہ جو ہے جنت کا مستحق کہلائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو پریکٹیکلٹی کے ساتھ جو ہے زندگی اس طرح سے گزروا کے ان کو سمجھا دیا ہے، اور پھر اس کی بیس پر ان کو قرآن مجید کیا وزڈم جو ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ ان کو پھر قرآن سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے کیا کہتا ہے، کہ یہ قرآن مجید کیا میسج دے رہا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کہا کرتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں ہو پریشان۔ کتنی عجیب بات ہے، آج ہم بھی قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہمارے پاس قرآن کے اندر جو بھی گائیڈنس ہے وہ ساری کی ساری موجود ہے، لیکن ہماری پریشانیاں نہیں ختم ہوتی۔ پریشانیاں آج جو ہے ہر گھر کے اندر آئی ہوئی ہیں، ہر بندہ پریشان ہے اور ہر ملک پریشان ہے، ہم سب مسلمان ہیں لیکن پریشان ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ وہ بزرگ کہتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام۔ کیسی عجیب بات ہے نا، آپ کے پاس جو ہے ڈیفینٹ لاز جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک ہے ڈفرینشیل لا جو ہے وہ لاز ہیں، ڈفرینشیل ریزننگ ہے، وہ تو بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بندے کے پاس پاسورڈ ہے، ایک بندے کے پاس ایک تالے کو کھولنے کی چابی ہے، وہ بھی پریشان کھڑا ہوا ہے۔ جس کے پاس چابی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کر کے دروازہ کھول لو، وہ کر کے دروازہ کھول لو، وہ پریشان کھڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس بندے کے پاس چابی ہے وہ بھی کھڑا پریشان ہے۔ تو اس کا مطلب کیسا ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام۔ اچھا اسی طرح فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام۔ غلامی کس چیز کی وجہ سے ہوگی؟ جس کے پاس قرآن ہے، اللہ کے جو ہے
جس نے تمام کائنات کو بنایا، اس ساری کائنات کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے عطا فرما دیے، اور وہ بندہ لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ بندہ غلامی کر رہا ہے، کسی اور کی بات کو مان رہا ہے، کسی اور ازم کو فالو کر رہا ہے۔ اس کے پاس تو بھائی قرآن ہے جو اس کو کامیابیاں دیتا ہے، یہ کیوں کسی کی بات کو مانے گا؟ جس کے پاس چابی ہے اور وہ اس کے پاس دوسرا بندہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہو تم چابی کو جو ہے نا نہیں چلاؤ، تم اس کے تالے کو اس طرح سے کھول لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، اور اس کی باتیں ماننے جا رہا ہے، وہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، پاسورڈ آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ جو ہے جانتے کہ یہ اس کا پاسورڈ ہے، اس سے یہ کھلے گا، اس سے یہ چلے گا، لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے اس میں یہ ٹائپ کرو بھائی، یہ ٹائپ کرو، وہ اس کی بات مان کر وہی ٹائپنگ کرے جا رہا ہے، اور کہتا ہے یہ نہیں چلتا بھائی، یہ بھی نہیں چلتا، یہ بھی نہیں ہوتا، کیا کرو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کہیں گے بھائی تمہارے پاس تو جو ہے پاسورڈ ہے، وہ استعمال کرو، تم کیوں دوسرے کی باتیں سن رہے ہو؟ تم خواہ وقت ضائع کر رہے ہو۔ اور اسی طرح وہ فرماتے تھے اب یہ جو غلامی ہے، چاہے نفس کی ہو، شیطان کی ہو، یا کسی انسان کی ہو، نہ 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 نہ، ہمیں کہتا ہے قرآن اے میرے ماننے والے مسلمان۔ اب ہمیں کیا قرآن کہتا ہے؟ اے میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، کہ تو اس کو پڑھ اور تیرا رب کرے گا تجھ پہ کرم ہے جی، اور وہ تیرا اکرام کرے گا، تجھے عزتیں دے گا، تجھے غلامی سے بھی نکال دے گا، تجھے ناکامی سے بھی نکال دے گا، تجھے پریشانی سے بھی نکال دے گا، تیرے سارے کام سمٹ جائیں گے، تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور تو آخرت میں بھی کامیاب لوٹے گا۔ سبحان اللہ، یہ سب چیز ہوتے ہوئے بھی آج ہم رو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمیں جو ہے مسلمان بنایا آپ نے، اور ہمیں اللہ یقین کامل بھی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔